الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحیتہم ان کا تحفہ یوم یلقونہ اس دن جس دن وہ ملیں گے اس سے یعنی اللہ سے سلام سلام ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور تیار کر رکھا ہے اس نے یعنی اللہ نے لہم ان کے لیے اجرن کریما بڑا ہی عزت والا رزق بڑا ہی زبردست بہترین اچھا رزق تحیتہم یوم یلقونہ سلام ان کا تحفہ ایک دوسرے کو یوم یلقونہ جس دن وہ ملیں گے اس سے یعنی اللہ سے یعنی اللہ سلام قیامت کے دن جنت میں مومنوں کا ایک دوسرے کو تحفہ سلام کا ہوگا جنت میں سلامتی کی صدائیں ہوں گی ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں مومن ملیں گے ایک دوسرے کو سلام فرشتے آئیں گے سلام کہیں گے اور سب سے بڑھ کر رب العالمین کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں جو پکار ہے اکثر جو ان کی پکار ہوگی وہ سبحان اللہ ہوگی سبحانک اللہم اے اللہ آپ پاک ہیں اور جنتی لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو جو تحفہ ہوگا وہ سلام کا ہوگا اور جب بات ختم کیا کریں گے اہل جنتی تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بات ختم کیا کریں گے ہم دنیا کے اندر اگر یہ اپنی عادت بنا لیں تو بندہ دنیا کے اندر اہل جنت والے کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والی جنت سے نوازیں گے انسان کو تو جنت کے اندر سلام کی صدائیں جنت کے اندر سلام کی صدائیں ہوں گی بہت زیادہ سلام کی صدائیں ہوں گی مومن بھی دوسرے کو سلام کہیں گے کوئی کسی کے بارے میں دل میں کوئی بغض کوئی کینہ نہیں رکھے گا اللہ سارے بغض سارے کینے جنت سے پہلے اللہ نکال دیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اللہ فرماتے ہیں سورہ حجر میں کہ جنت میں اہل جنت کو داخل کرنے سے پہلے ان کے دل میں اگر کسی کے بارے میں کوئی کینہ کوئی حسد کوئی بغض ہوگا تو ہم وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کوئی غل کوئی کینہ اگر کسی مومن کے دل میں دوسرے کے بارے میں ہوگا تو ہم نکال دیں گے اخواناً بھائی بھائی ہوں گے علی سرور متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صاف دل کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو جنت میں سب سے بڑا تحفہ سلام کا ہوگا الا قیلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما جنت میں کوئی گناہ کی بات کوئی غیبت کوئی فساد کوئی چغلی کوئی بہتان کوئی گانا بجانا کوئی الٹی سیدھی چیزیں کوئی الٹے سیدھے القاب کچھ نہیں ہوگا نہ گناہ کی بات ہوگی نہ کوئی لغو بات ہوگی الا قیلا سلاما سلاما سلامتی کی صدائیں ہر طرف سے گونج رہی ہوں گی جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے فرشتے آ کر سلام کے لیے حاضر ہوں گے فرشتے عظیم ترین اللہ کی مخلوق والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار جنت کے دروازے ہیں آپ کو بتا 8 دروازے ہیں ہر دروازے سے فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر سلام پیش کریں گے
सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम, क्या कहेंगे कि तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र करने की वजह से। फनीम उक़बद्दार, कितना अच्छा तुम्हारे पास आखिरत का इंजाम है। और सबसे बढ़कर जैसे मैंने जिक्र किया, फिर रब्बुल आलमीन की तरफ से सलाम का पैगाम आएगा, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह भी सलाम भेजेंगे, और इससे बढ़कर क्या सआदत होगी। तो उनका तोहफा, जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, यानी क़यामत के दिन जन्नत में सलाम होगा। वअअद्द लहुम अजरन करीमा, और अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए बड़ा अच्छा रिस्क, बड़ा ज़बरदस्त रिस्क। तो पिछली आयत में हमने जिक्र और कसरत जिक्र का हुक्म पढ़ा, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करने का जिक्र पढ़ा। और जो लोग ये काम करते हैं तो उनके पर अल्लाह भी दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। अल्लाह उनको अंधेरों से नूर की तरफ निकालते हैं, और अल्लाह मोमिनों के साथ बड़े रहम वाले हैं। और फिर अल्लाह उनकी फजीलत बयान करते हैं कि जन्नत में वो सलाम कहेंगे एक दूसरे को, और अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए बड़ी नेमतें तैयार कर रखी हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा है शाहिदन, गवाह बनाकर, और मुबश्शिरन, खुशखबरियां देने वाला, व नज़ीरन, और डराने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि, और बुलाने वाला अल्लाह की तरफ, बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से, वसिराजम मुनीरा, और चिराग रोशनी देने वाला, रोशन करने वाला चिराग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला बड़े कदरदान है अपने बंदों के, जिन बंदों ने अल्लाह के लिए, अल्लाह के अहकामात को माना और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, अपने जान माल कुर्बान किए, अल्लाह को राज़ी किया अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह बड़ी कदर करते हैं। हालांकि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मखलूक हैं, लेकिन वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह बहुत 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 कदरदान है अल्लाह ताला, जानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में आपके नाम से मुखातिब नहीं किया। अल्लाह ने ईमान वालों को भी रोका है कि ईमान वाले नबी को जब पुकारें तो नबी को आम कैजुअल तरीके से पुकारें, जिस तरह एक दूसरे को पुकारता है। नहीं, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम न बनाओ रसूल के पुकारने को ऐसे जैसे तुम में से बाज बाज को पुकारता है। सूरह नूर की आयत है। इस आयत करीमा के दो मफहूम है। एक मफहूम तो ये है कि जब तुम रसूल को पुकारो, दुआ और रसूल से मुराद रसूल को पुकारना, यानी गोया के ये मफूल है, फाइल है लोग, सहाबा। न तुम बनाओ रसूल को पुकारने को जैसे बाज बाज को पुकारता है, यानी जिस तरह सहाबा किराम अरब लोग एक दूसरे को पुकारते थे, नाम से पुकारते थे। छोटा भाई बड़े भाई को भी नाम से पुकारता था, बल्कि बच्चे बाप को भी नाम से पुकार लेते थे। अरबों में एक कल्चर है। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना पुकारो जैसे तुम में से बाज बाज को पुकारता है, यानी या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा जा सकता। ये तो अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को मना किया। अगरचे इस आयत करीमा की एक तफसीर और भी है। एक तफसीर तो ये है कि रसूल को पुकारना, और एक तफसीर है कि रसूल का पुकारना तुम्हें, यानी रसूल का तुम्हें बुलाना, रसूल की कोई हदीस, रसूल का कोई फरमान। तो रसूल के हुक्म को ऐसे ना समझो, रसूल की बात को, जैसे तुम में से बाज बाज की बात को समझता है। रसूल की बात कोई अक़वाले ज़र्री में से नहीं होती। अच्छी बात है, चाहे तो मान लिया चाहे तो छोड़ दिया, नहीं, वो हमारे लिए दीन होती है, अल्लाह का हुक्म होती है, और उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। तो ईमान वालों को भी अल्लाह ताला ने मना किया, ईमान वाले रसूल को ऐसे पुकारें जैसे कोई किसी को पुकारता है। अल्लाह ने खुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नहीं पुकारा या मोहम्मद कहकर। हालांकि अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैदा किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आजिज बंदे हैं।
کمال بندگی کرنے والے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ قدر کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی پکارا ہے قرآن میں, تو یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یعنی ایسی صفات کے ساتھ پکارا ہے کہ جس کے اندر ایک پیار کا اور ایک احترام کا ایک انداز ہے. ورنہ اللہ کی تو مخلوق ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے لیے بڑے ہیں, اللہ کے لیے تو اللہ کے عاجز بندے ہیں اور اللہ کی کمال بندگی کرتے تھے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ قدر کیسے کرتے ہیں پھر. تو یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک, آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں. کیا آپ کی صفات ہیں؟ 5 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن, گواہیاں دینے والا, شاہد بنا کر, بشارتیں دینے والا, ڈرانے والا. شاہدن کا مطلب, شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینا, گواہی دینے والا, اور شاہد کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی جگہ موجود. اب یہاں ہم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن, اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد سے مراد گواہی دینے والا مراد نہیں کہ موجود مراد لیں. بعض لوگ شاہد سے مراد ہر جگہ موجود مراد لیتے ہیں. کیا مراد لیں یہاں, کیا مراد لینا چاہیے؟ گواہی دینے والا, شہادت سے مراد گواہی دینا بھی ہوتا ہے, اور شہادت سے مراد کسی جگہ موجود ہونا مراد بھی ہوتا ہے. یہاں کیا السلام مراد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہاں پہ السلام. گواہی دینے والے. گواہی دینے والا مراد لینا چاہیے, موجود مراد نہیں لے سکتے. ویسے تو موجود نہیں, معنی موجود اور گواہی دینے والا جی, ویسے دونوں معنی کے اندر ایک مناسبت بھی ہے. دیکھیں گواہی اس چیز کی ہوتی ہے جہاں کوئی موجود ہو, یہ مناسبت بھی ایک ہے موجودگی میں اور گواہی میں. تو کیا خیال ہے یہاں اگر گواہی دینے والا کے ساتھ ساتھ اگر موجود ہونے کا معنی بھی لے لیا جائے تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ قرآن پاک تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے نا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت تو یہ منع شاید لیا جا سکتا تھا, لیکن بعد کے لیے صحیح نہیں ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ گواہی دینے والا یہ ٹھیک ہے. اگر ہم موجود مراد لیں. اچھا موجود استاد محترم, یہ جی, اس دور میں تو موجود تھے نا, جس چیز کی گواہی دینی ہے اس وقت تو موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو گویا کہ ہم شاہد سے مراد گواہ بھی مراد دے سکتے ہیں اور شاہد سے مراد موجود بھی مراد دے سکتے ہیں. جی, مطلب موجود بھی لیں گے تو یہ تو وہ گواہی نا, وہ غالباً ایک اور آیت ہے کہ حدیث ہے کہ ہم انہیں بھی آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے, ان پر بھی اور پچھلی امتوں پر بھی. وہاں پہ بھی تو شاہد ہی ہے نا لفظ. جی جی, تو یہ شاہد اس کے ساتھ لنک کریں تو پھر تو وہ گواہی دیں گے پچھلی امتوں کو بھی. تو پھر پچھلی امتوں کے واقعات قرآن پاک کی بنیاد کی بیس پہ گواہی دیں گے نا. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ گواہ تو مراد لیا جا سکتا ہے, اور گواہی کے لیے موجود کوئی دلیل کا موجود ہونا ہے تو وہ یہاں پہ قرآن پاک ہوگی اس لحاظ. ہاں جی, آپ تھوڑا قریب قریب پہنچے ہیں لیکن بات پوری کلیئر نہیں ہوئی ہے ابھی. نبی وسلم قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے. چلیں اس پہ غور کر لیں کہ اگر ہم یہاں گواہی دینے والا مراد لیں, یا چلیں دوسرا معنی موجود بھی مراد لے لیں, کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلے دور کی بات بھی ہے, بعد آج کے دور, بعد والے دور یعنی ماضی کے دور کی بات, آپ ماضی کی بھی گواہی دیں گے, مستقبل کی بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, قیامت کے دن بھی جیسے قرآن میں ہے. تو اب اگر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ نبوی دور مراد لیا جائے,
پھر ہم کہیں کہ جی وہاں تو گواہی دینے والا مراد بھی ہو سکتا ہے اور موجود بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہاں مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ ماضی کا دور بھی ہے اور مستقبل کا دور بھی ہے اور قیامت کی بات بھی ہے؟ دیکھیے اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں نا تو اس قرآن کی آیت کو قرآن کی دیگر آیتوں کے ساتھ، دیگر احادیث مبارکہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس کو دیگر آیات اور دیگر احادیث کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، پھر سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اسی قسم کے ہم شش و پنج میں پڑے رہ جائیں گے کہ یہاں کیا بنا دیا جائے، اور پھر لوگ اس قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں، اور اس قسم کے صرف شبہات پیش نہیں کرتے، پھر وہاں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز کو جاننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب مراد، یعنی اللہ کی صفات پیدا کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد موجودگی ہے، یعنی آپ ہر چیز میں موجود ہیں یا ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، اور اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو اس سے پھر بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گواہی دینے کا ذکر تو بہت ساری آیات میں ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم قیامت کے دن ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے، ہر امت میں گواہ ہوگا۔ کون ہوگا ہر امت کا گواہ؟ اس کا رسول۔ جب ہر امت کا گواہ اس کا رسول ہوگا تو اس امت کا گواہ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے گواہ نہیں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں پر بھی گواہی دیں گے، اور جب آپ پچھلی امتوں پر گواہی دیں گے تو آپ کی قوم بھی پچھلی امتوں پر گواہی دے گی، کیونکہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں۔ تو نبی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، یہ امت گواہی دینے والی امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ اچھا ویسے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی مراد لے لیں پھر بھی گواہ کا معنی موجود نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہر جگہ موجود نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہر چیز کو دیکھتے نہیں تھے، ہر صحابی کے ساتھ آپ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی مراد لیا جائے پھر بھی شہید کا معنی موجود نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ موجود ہیں فلاں فلاں جگہ، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، آپ مغربی سائڈ پہ نہیں تھے وادی کی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی تھی۔ وما كنت من الشاہدین، اور آپ وہاں حاضر نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر آپ کو پتہ کیسے لگا؟ قرآن میں حضرت موسیٰ کے قصے کیسے ذکر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت موسیٰ کے قصے بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کی رحمت سے پتہ لگا، یعنی وحی سے، اور یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بتانے سے آپ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، یہ بات قرآن کہتا ہے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور پہاڑ پہ جب ہم نے حضرت موسیٰ کو پکارا آپ نہیں تھے، ولکن رحمتا من ربک، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کے دور میں موجود تو نہیں تھے، طور پہاڑ پہ موجود تو نہیں تھے، آپ حضرت موسیٰ کے طور پہاڑ والی باتیں بیان کر رہے ہیں قرآن میں صحابہ کرام کے سامنے، کیوں؟ ولکن رحمتا من ربک، آپ پر اللہ کی رحمت ہے، یعنی وہی۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں نصوص میں رحمت کو، یعنی سب سے بڑی رحمت وہی ہے، رسالت ہے، اور رسالت کو بہت جگہ پر رحمت سے تعبیر کیا گیا، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں۔ اللہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور نبی کے واسطے سے، نبی کے ذریعے سے ہم تک وہ پہنچتی ہے، اسی لیے نبی بھی رحمت ہوتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہاں شاہدن سے مراد گواہی دینے والا ہے، اس سے مراد موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ صرف اپنے دور کے گواہ نہیں ہیں، آپ
پچھلی قوموں پر بھی گواہ ہیں، اور آپ بعد والوں کی بھی گواہی دیں گے اللہ کے بتانے سے۔ کیسے گواہی دیں گے؟ میں نے ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ جی گواہی تو بندہ کسی جگہ ہوتا تو گواہی دیتا ہے، نہیں، گواہی صرف کسی جگہ موجودگی کی بنا پر نہیں دی جاتی، گواہی کبھی تو کسی جگہ موجودگی کی بنا پر دی جاتی ہے۔ اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے نا، کیونکہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اس بنا پر، لیکن ضروری نہیں کہ جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہو یا کسی جگہ موجود ہو وہی گواہی دے، گواہی خبر کی بنا پر بھی دی جاتی ہے، علم کی بنا پر بھی دی جاتی ہے۔ آپ بتائیے، ہم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ کیا ہم آسمانوں پر یا عرش پر گئے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے؟ تو گواہی صرف موجودگی کی بنا پر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختلاف ہو گیا کہ یہودی کے ساتھ، تو یہودی کے اندر کا ایسے ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوا ہے، یہودی کے بدبخت آگے سے اوکے کوئی گواہ لے آؤ، کوئی گواہ تھا ہی نہیں، وہ کہنا کوئی گواہ لے آئے تو مان لیں گے ورنہ میں نہیں مانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے تھے آپ تو۔ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی، وہ صحابی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ یہودی بڑا حیران پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران، یہ صحابی کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اس سے بہت بڑی چیز پر گواہی دیتے ہیں، آپ اللہ کے بارے میں جو بتاتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں، تو آپ ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہ بدبخت اگر آپ کا انکار کر رہا ہے تو ہم تو آپ کو سچا کہیں گے۔ تو یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر انہوں نے گواہی دی۔ گواہی صرف دیکھ کر نہیں ہوتی، گواہی تو علم اور یقین کی بنا پر اور وحی کی بنا پر ہوتی ہے، کسی پر یقین کی بنا پر۔ تو ان صحابی کی گواہی ڈبل کر دی گئی۔ تو گواہی جو ہے وہ وحی کی بنا پر، علم کی بنا پر، آپ کو کہیں سے خبر ملے اس کی گواہی آپ دے سکتے ہیں، مجھے کہیں سے خبر ملے اور وہ خبر پہ مجھے یقین ہے، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ ہمیں قرآن میں خبر ملی جنت کی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، قیامت آئے گی قرآن کی خبروں پر اور دلائل کی بنیاد پر، کہ چمک رہے ہوں گے ان کے کلیان، ان کے اعضاء وضو کے اثرات سے آپ سمجھیں گے میرے امتی ہیں، اور آپ کہیں گے کہ میرے ساتھی ان کو میرے پاس پیش کیے جائے، میں ان کو پانی پلاؤں، تو فرشتے دور کر دیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی، یہ تو کیا کیا کرتے رہے دین میں، کیا کیا اضافے انہوں نے دین میں بنا لیے تھے۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوقا سوقا لمن غیر بعدی، جب آپ کو بتایا جائے گا تو آپ پھر ان کو پھر اپنے سے دور کر دیں گے، آپ پھر ان کو پانی نہیں پلائیں گے۔ تو گواہی بتانے سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی گواہی دلانی ہے اللہ وہ چیز بتا دیں گے اور اللہ اس کی گواہی بھی دلوا دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے گواہی دینے والا، اور یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بلند مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن اترا ہے، ہم تو آپ سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا دل کر رہا ہے میں کسی اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے تو کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ وہ کیسے ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں گواہ نکالیں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس حسبک، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابن مسعود نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں باریک سے آنسو جاری تھے۔ تو بہت بلند مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے گواہی دینا۔ تو شاہدن آپ کی عظیم صفت ہے کہ آپ گواہی دینے والے ہیں۔ نبی اپنی امت کو گواہی دینے والا ہوتا ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی گواہی ہوگی۔ اور پھر مبشر و نذیر،
اور میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہر جگہ موجود لینا صحیح نہیں ہے، قرآن میں اس کی نفی ہے، اور ایک جگہ نفی نہیں، قرآن میں بہت ساری جگہ پر، 10 مقام پر، 20 مقام پر نفی ہے۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ حضرت یوسف کا جو قصہ ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ مکر کر رہے تھے۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم، حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ما كنت تعلمها انت تلك من انباء الغیب نوحیها الیک، حضرت نوح کا قصہ بیان کر کے کہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، انہیں آپ نہیں جانتے، نہ آپ نہ آپ کی قوم، کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو موجودگی کی نفی تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ موجود نہیں تھے۔ تو گواہی دینا مراد ہے، جو بات اللہ بتا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں گے۔ ومبشرا ونذیرا، اور بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ اسی چیز میں اور نہیں، یہ والا دکھائیں گے۔ جی اور بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو نبی کا کام بشارت دینا بھی ہوتا ہے اور نبی کا کام ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ بشارت کسے دی جاتی ہے؟ بشارت نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو بشارت دی جاتی ہے، اور ڈرایا کسے جاتا ہے؟ جو گناہ کرتے ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے، تاکہ لوگ، نیک لوگوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے تاکہ لوگ گناہ کرنے سے باز آ جائیں، نیکی پر تکیہ نہ کر بیٹھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ذمہ داری تھی، اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی، دونوں کام کرنے چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے، بشارت بھی دینی چاہیے۔ اگر صرف ڈراتے ہیں تو صرف ڈر پیدا ہوتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے والا پھر توبہ نہیں کرتا۔ اور اگر صرف بشارت دی جائے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونی چاہیے، تو پھر بشارت بھی دینی چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے۔ تو نبی کا کام بشارت دینا بھی ہے اور ڈرانا بھی، تو یہی کام داعی حضرات کا بھی ہونا چاہیے، وہ بشارت بھی دیں تاکہ اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو، اور ڈرائیں بھی تاکہ اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو۔ دونوں کام ہونے چاہیے تاکہ امید اور خوف دونوں تازہ رہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے۔ تو نبی کی چوتھی صفت بیان ہوئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے حکم سے۔ نبی کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، لوگوں کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتا ہے لوگوں کی، کہ اے لوگوں میرے بندے بن جاؤ، اے لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو، اے لوگوں سب کچھ میں ہی میں ہوں۔ نبی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور نبی کی اطاعت سے لوگ اللہ کے ساتھ ہی جڑتے ہیں۔ نبی کی اطاعت سے اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال وہ نمایاں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کے مقام پہچاننے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کی وحی کی روشنی میں نبی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ۔ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت اپنی طرف نہیں ہوتی، اپنے مسلک کی طرف نہیں ہوتی، اپنے علاقے کی طرف، اپنے کنبے قبیلے کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، اپنے مدرسے کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، میں یہ ہوں اور میں، میری رائے یہ ہے۔ دعوت اس کی نہیں ہوتی، دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ دین ہے، اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کی روشنی میں۔ کوئی نبی
لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتا. وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. کسی بشر کے یہ لائق نہیں جسے اللہ نے کتاب دی ہو اور حکمت دی ہو اور نبوت دی ہو. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ولكن كونوا ربانيين. لیکن وہ بشر جنہیں اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، وہ لوگوں کو ربانی بننے کا کہتے تھے. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو. بما کنتم تدرسون، اور تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو. تو اللہ کی وحی کتاب پڑھنے پڑھانے سے لوگ ربانی بنتے ہیں، اور نبی لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں. کبھی نبی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ربانی بناتے ہیں. عیسائیوں نے ان کی دعوت کو تعریف کر کے وہ حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ یا اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور حضرت عیسیٰ کو ہی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. حضرت عیسیٰ سے ہی وہ حاجتیں مانگنے لگے. حضرت عیسیٰ نے تو قرآن میں ہے بار بار، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو. تو نبی مسلک کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے رائے کی طرف، اس کی ساری دعوت میں اور میں اور میں اور اسی کے ارد گرد گھومتی ہو، تو یہ تو دین کی دعوت نہیں ہے. دین کی دعوت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے. وسراج منیرہ، پانچویں صفت، اور چراغ. سراج چراغ، منیرہ روشنی دینے والا. یعنی صرف روشن نہیں جو خود روشن ہو، وہ اتنا روشن چراغ ہے جو دوسروں کو بھی روشن کر رہا ہے. سراج چراغ منیرہ، روشن کرنے والا، سراپائے نور، اور دوسروں کو بھی روشن کر رہا ہے. کن کو؟ جو روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. نبی تو سراپائے نور ہیں، چراغ ہیں، ایسا چراغ جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو روشن کر رہا ہے. یعنی جو بندہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، جو بندہ اندھیرے رستوں سے نکل کر نور کی طرف چلنا چاہتا ہے، جو بندہ جتنی روشنی کشید کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات سے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جا سکتا ہے. ساری گمراہیاں چھٹ جائیں گی، سارے شبہات دور ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لے، آپ کا حقیقی امتی بن جائے، محمدی بن جائے. محمدی اس معنی میں نہیں کہ ہمارے رب ہیں یا ہمارے نبی، ہم اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معبود ہونے کے طور پر کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا. ویسے ہم ربانی ہیں، ہم مسلمان ہیں. وسراج منیرہ، تو نبی روشن کرنے والا چراغ ہوتا ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقین کی. ودع اذاہم، اور چھوڑ دیں ان کی تکلیف کو. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کریں. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، بگڑی بنانے والا. کافروں کی اطاعت نہ کریں، منافقوں کی اطاعت نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کافروں کی اطاعت کرتے تھے، نہ منافقین کی اطاعت کرتے تھے. آپ کو خطاب ہے، اصل میں آپ کے واسطے سے امت کو خطاب ہے، تو امت کو دعوت دی جا رہی ہے. نبی کو روکا جا رہا ہے کہ آپ کافروں اور منافقین کے پیچھے نہ چلیں، تو گویا کہ پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے امت کافروں اور منافقین کے پیچھے نہ چلے، بلکہ کافروں اور منافقین کے ساتھ تو سخت رویہ رکھنا چاہیے، کبھی ان سے مروب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج کفار سے مروبیت ہے. ہم ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کے فیشن اپنانا چاہتے ہیں.
دین کی بنیاد یہ ہے کہ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، منافقین کی اطاعت نہیں کرنی، ان سے مروب نہیں ہونا کسی طور پر، ان کی کوئی بات اچھی نہیں ہے، ہمیں کوئی بات ان سے نہیں لینی، ہمیں ہر بات اپنے دین سے لینی ہے۔ ہمارا نزدیک ہمارا دین باعث فخر ہونا چاہیے، باعث عزت ہونا چاہیے، دین پر عمل، اور فلاں نظام کفار سے لے لیں، فلاں چیز کفار سے لے لیں، فلاں چیز کفار سے لے لیں، تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت میں اس دور میں بھی دیکھیے کفار موجود تھے، اور ان کے اندر کچھ دنیاوی اچھی صفات بھی ہوں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں بندے کی صفت اختیار کر لو، فلاں بندے کی صفت اختیار کر لو۔ دین میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ فلاں کی فلاں صفت اچھی ہے، فلاں کی فلاں صفت اچھی ہے۔ آج ہمارے ہاں ہی یہ بحث ہوتی ہے کہ جی وہ ہیں تو کفار لیکن ان کی یہ چیز اچھی ہے، ہم ان کی یہ چیز لے لیں، ہم ان کی یہ چیز لے لیں، ہم ان کی یہ چیز لے لیں۔ انہی چیزوں کے ساتھ پھر ہم ان سے مروب ہو جاتے ہیں، ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو پس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے حق کو، سب کو ہم پھر جو ہے وہ نیچا سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے مروب ہو کر ہم پھر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ چھوٹی سی صورت میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان کا رستہ اپنائیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہمیں ان کا رستہ نہیں اپنانا۔ یعنی یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ بات اتنی بنیادی باتوں میں سے ہے کہ ہمیں کفار کی اطاعت نہیں کرنی، کفار سے مروب نہیں ہونا، کفار سے ہمیں نرم رویہ نہیں رکھنا، ہمیں کفار سے سخت اور درست رویہ رکھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر کبھی کفار سے، ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ظاہری نعمتوں کی وجہ سے ہمارے اندر ان کے بارے میں کبھی مروبیت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں نرم دل ہوتے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے ان پہ سختی کریں۔ ہم تو سارے نظام ان سے لینے پر تیار ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پر ترقی کرنے کے ماڈل تلاش کرتے ہیں جو صرف اور صرف ذلت کے ماڈل ہیں، اور نہ اطاعت کریں کافروں کی اور منافقین کی۔ سورہ احزاب کے شروع میں بھی یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اور ہمارا آج یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے پہلو یہ ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا، ان کے فیشن کو ہر چیز میں ہم نے تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا، پھر ہم اس ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ کافروں کی اطاعت نہ کریں، منافقین کی اطاعت نہ کریں، ودع اذاہم، اور چھوڑ دیں ان کی تکلیف کو۔ ودع واو اور کے معنی میں ہے، اور دع چھوڑ، یہ امر ہے، چھوڑ دیں۔ اذاہم ان کی تکلیف کو، ان کی تکلیف کو چھوڑ دیں سے مراد ہے ان کی تکلیف پر صبر کریں، ان کی تکلیف کی پرواہ نہ کریں، اس کی بہت ٹینشن نہ لیں، صبر کریں، حوصلہ کریں، درگزر کریں۔ ان کی تکلیف کو چھوڑ کر آپ اپنے مشن پر گامزن رہیں، پرواہ نہ کریں، زیادہ ان سے زیادہ بحثوں باسہ بھی نہ کریں۔ جہاں ٹائم ضائع ہو رہا ہے ٹائم ضائع نہ کریں، جہاں بحثوں باسہ کرنے کا فائدہ ہے وہاں کر لیں، ورنہ منہ موڑ لیں، ورنہ اعراض کریں جاہلوں سے۔ کوئی تکلیف دیں تو اللہ کے لیے صبر کر لیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اپنے مشن پر چلتے رہیں۔ یہ مراد ودع اذاہم، اور چھوڑ دیں ان کی تکلیف کو، یعنی ان کی تکلیف پر صبر کریں، پرواہ نہ کریں، اپنے کام پر لگے رہیں، آپ کا کام ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کریں، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، اللہ ہر بگڑی بنا دے گا، ہر مسئلہ حل کر دے گا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر مسئلے کا حل اللہ کے ساتھ جڑنے میں، اللہ کی تعلیمات میں، دین میں ہے۔ ہمیں کوئی چیز کسی سے لینے کی، کسی سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔